السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کی بات کریں گے جس بیماری کا نام ہے اوسٹائڈ اوسٹیما۔ اوسٹائڈ اوسٹیما جو ہے یہ بون کا، ہڈی کا یہ ایک ٹیومر ہوتا ہے جو نان کینسرس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اس کے سمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ینگ جنریشن کے اندر، ینگ لڑکوں کے اندر یا لڑکیوں کے اندر، اسپیشلی ینگ لڑکوں میں بہت کامن ہوتا ہے، جن کی عمریں 15 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ یہ باڈی کے کسی بھی حصے میں پایا جاتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر شہباز احمد قاضی ہے اور میں ایک انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ ہوں، اور میں پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں، اور میں وہ پروسیجرز کرتا ہوں جو بغیر سرجری کے ہوتے ہیں، بغیر کوئی اینستھیزیا کے ہوتے ہیں، بغیر کوئی بے ہوشی کے ہوتے ہیں، بغیر کوئی کاٹم پیٹم کے ہوتے ہیں۔ ہمارا پروسیس ہوتا ہے منیمل انویسو ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس جس پہ کیس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا کیس ہے کہ ایک 27 سال ایک لڑکا تھا جس کی جو میرین شپ پر کام کرتا تھا۔ 2020 کے اندر جولائی کے اندر اس کی ٹانگ کے اندر سیویئر پین ہوا۔ انیشیلی اس نے ورک اپ وغیرہ کرایا تو اس وقت اس کو صرف یہ میڈیکیشن پہ چل رہا تھا، اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، لیکن پین کی جو نوعیت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ناقابل برداشت تھا اس کا پین، اور اس مختلف وقتاً یہ جو ہے یہ ایسپرین اور بروفن سے یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کوئی ایکس رے کرایا، اور ایکس رے کے اندر اس کی بون کے اندر جو ہڈی تھی اس کے اندر ایک ایبنارملٹی جو ہے وہ ڈائگنوز ہوئی کہ اس کی بون کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ اس نے تقریباً 4 مہینے پہلے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا۔ ہم نے اس کی ایک آن لائن کنسلٹیشنز کی، اس کے اوپر تمام سمٹمز وغیرہ ڈسکس کیا، ساری باتیں ڈسکس ہوئیں، اور پھر اس کو ہم نے ایک ایم آر آئی سجیسٹ کیا اس کو۔ اس نے لاہور سے اپنا ایم آر آئی کرایا، اور لاہور کی کنسلٹیشنز کے اندر یہ ایم آر کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ ایم آر کے اندر اس کی بون کے اندر جو تھا ایک ٹیومر تھا جس کو ہم کہتے ہیں اوسٹائڈ اوسٹیما نکلا، اور اس کے اندر ایک نائڈس تھا، تقریباً 1.5 سینٹی میٹر کا ایک نائڈس تھا۔ وہ نائڈس جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ انفلیمیشن کرتا ہے، اور اس انفلیمیشن کی وجہ سے پیشنٹ کو سیویئر پین ہوتا ہے، اور انفلیمیشن جو ہوتا ہے ہوتا ہے تو وہ پھر بون کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی بون کے اندر ایک بمپ آیا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا بون، انفلیمیشن ہوتے بون جو تھی وہ تھک ہو گئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں جو اس کی جو سافٹ ٹیشو تھی، یعنی اسکن اور اس کے نیچے سبکٹینس ٹیشو تھا، اس میں بہت زیادہ اس کا انفلیمیشن تھا، اور وہ انفلیمیشن کا جو پین تھا وہ اپنے نائڈس سے اوپر بھی جا رہا تھا اور نیچے بھی جا رہا تھا، ریفرڈ پین تھا، تو یہ بڑی مشکل حالت میں تھا۔ بہرحال اس کو ہم نے حمی لطیف ہاسپٹل کے اندر ہم نے اس کو اسکیجول کیا اس پیشنٹ کو کہ ہم اس کا جو ہے بغیر سرجری کے اس کی ہم ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کریں گے، جس کے اندر ہم اسکن کے ذریعے بون کو کراس کرتے ہوئے وہ نائڈس جو 1.5 سینٹی میٹر کا نائڈس ہے اس کو ہم جلائیں گے، ایبلیٹ کریں گے۔ آج ہم نے یہ پروسیجر جو ہے حمی لطیف ہاسپٹل میں کیا، جو بغیر بے ہوشی کے کیا، جس میں پیشنٹ جاگ رہا تھا۔ پروسیجر جو تھا سی ٹی اسکین ڈپارٹمنٹ میں ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک پوری اینستھیزیا کی ٹیم تھی جنہوں نے بیسیکلی اسپائنل بلاک لگایا تھا اسپائن کے اندر، اور وہاں سے اس کی ٹانگ جو تھی وہ ساری کے ساری سن ہو گئی تاکہ اس پیشنٹ کو ڈیورنگ دا پروسیجر پیشنٹ کو کوئی پین نہ ہو۔ ہمارے لیے ایز اے آئی آر ہمارے لیے اینستھیزیا کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے پین فری پروسیجرس ہو سکے۔ تقریباً ہمارا پروسیجر میں تقریباً 45 منٹس ٹو 1 آور لگا ہمارا اوور آل پروسیجر ٹائم کے اندر، جس میں ہم نے ایک 16.5 گیج نیڈلز لے کر، اور اس کو ہم نے پہلے ایک جمشیدی نیڈل سے لے کے اس کو ڈرل کرتے ہوئے اس نائڈس تک ہم پہنچ گئے، اور اس نائڈس پھر اس کے بعد اس میں سے جو ہے ہم نے ایک سولوسسٹ بون نیڈل ایبلیشن نیڈل ہوتی ہے کسی کمپنی کی، اس کو ہم نے وہاں پہ گئے اور اس 1.5 سینٹی میٹر نائڈس کو ہم نے ایبلیٹ کیا۔ اس کی 3 سے 4 ایبلیشن زونس ہم نے کیے اس کے آگے اوپر نیچے والی جگہ کے اوپر، تاکہ وہ تمام جو نائڈس ہے وہ جل جائے۔ جب تک نائڈس ایبلیٹ نہیں ہوگا پیشنٹ کا پین ریلیف نہیں ہوگا۔ اس پیشنٹ کو جو ہے نا ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیں گے، اور پیشنٹ جو ہے واک کر کے ڈرائیو کر کے اپنے گھر چلا جائے گا۔ عام طور پہ پیشنٹ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ 24 آورس کے اندر رسپانس آ جاتا ہے، اس کے اندر امیجیٹ رسپانس آتا ہے۔ پیشنٹ کو جو ہے ہم ایک پین میڈیکیشن کنٹرول میں رکھیں گے فی الحال 2 سے 3 دن، تاکہ اس کا جو انفلیمیشن وغیرہ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم 1 مہینے بعد اس کو دوبارہ فالو اپ کریں گے۔ تو اس پروسیجر کا فائدہ یہی ہے کہ بغیر سرجری کے، بغیر کوئی کاٹم پیٹم، بغیر کوئی اینستھیزیا کے، ایک چھوٹی سی نیڈل سے اسکن کے ذریعے ایک بہترین امیجنگ موڈیلٹی کے اندر آپ نے اس پروسیجرز کر کے، اور پیشنٹ کی سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کے
آپ امپروو کر دیتے ہیں. اگر آپ مجھ سے یا میری ٹیم سے ڈاکٹر شہباز احمد قاضی کی ٹیم سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سوشل ویب سائٹس وغیرہ ہیں یا حامی لطیف میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم پورے بڑے بڑے شہروں کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سمٹمز جو ہیں وہ امپروو کریں. شکریہ.